ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے پیارے آقا دونوں عالم کے مالک مختار جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ مشرق کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى رسول صلاة والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور آل رسول کو تشریف ہے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے طلبہ تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. امداد کن اس بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. مصلیان جمعہ و معزز سامعین کرام، ابھی ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ماہ ربیع النور گزر چکا. اب یہ مہینہ جو جلوہ گر ہے، جسے ربیع الاخر کہا جاتا ہے، جسے ہم سنی مسلمان 11ویں شریف کے مہینے سے جانتے اور پہچانتے ہیں. میرے عزیزوں، آج ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے اس رخ کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ آپ کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا موقع فراہم ہو. میرے عزیزوں، سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ غوث اعظم ہے کون. میرے عزیزوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ہم اور آپ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ ایک رمضان مبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بغداد کے بغل شہر کیلان میں پیدا ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے عزیزوں، آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والد محترم کی طرف سے حسنی سید ہیں. میرے عزیزوں، غوث اعظم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کیسے تھے، ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، ان کے دل میں خشیت الہی کس قدر جلوہ گر تھی. میرے عزیزوں، ایک باپ کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے. آج ہم دیکھتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے والدین کس قدر تھے، کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے، ان کے دل میں خشیت الہی کس قدر جلوہ کرتی. میرے عزیزوں، بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھو، اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھو، جس کے بارے میں بہجت الاسرار کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا ہے کہ اس کی تمام روایتیں صحیح ہیں. اس قدر متواتر کے ساتھ یہ روایتیں ثابت ہیں کہ احادیث میں تو شاذ کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن بہجت الاسرار جسے علامہ ابو الحسین شافعی نے لکھا ہے، اس کی روایتوں میں کبھی شاذ و نادر کا بھی احتمال نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسی کتاب کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ غوث اعظم کے والدین کس قدر تھے، ان کی زندگی کس قدر تھی، اور جو پھول نکلا جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، وہ غوث اعظم اپنی زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے اور ہمیں غوث اعظم کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہیے. میرے عزیزوں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہترین بندے متقی پرہیزگار تھے، آپ ایک دن دریا کے کنارے سے جا رہے ہیں، سمندر پار کرنا تھا، نہر دجلہ پار کرنا تھا، آپ روزے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. میرے عزیزوں، وقت افطار ہو چکا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. اللہ کا ولی
وہ سیب اٹھا لیتا اور کھا لیتا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کھا لیے ہمارا کام تمام ہو گیا, ہم راستہ طے کرے. لیکن میرے عزیزوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو دیکھو, آپ وہ سیب کھاتے ہیں, کھانے کے بعد جیسے ہی چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں دل میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں کس کا سیب تھا, پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال قیامت کے دن میری گرفتاری کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال کے سامنے میں اس کی وجہ سے حساب نہ دیکھ سکوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سیب کی وجہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں رسوا ہونا پڑے. وہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. آپ سوچتے ہیں نہیں چلتے ہیں اس باغ والے کے پاس جس کا یہ سیب ہے اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں, پھر اپنا اگلا سفر طے کرتے ہیں. میرے عزیزوں قربان جاؤ, اس دور میں ایسا کوئی متقی و پرہیزگار نوجوان نہیں ملے گا. میرے عزیزوں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اس طرف رخ کر لیتے ہیں جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا. قربان جاؤ کافی دور جب سفر طے کرتے ہیں تو آپ باغ کو دیکھتے ہیں, باغات کو دیکھتے ہیں اور اس کی کچھ ٹہنیاں یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر پر لٹکی ہوئی ہے اور اس کے پکے ہوئے سیب پانی پہ گر کر بہ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے واقعی میں سیب یہیں سے گیا ہے. آپ باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے, ذرا مجھے بتایا جائے. لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ کا بہترین بندہ ہے جسے عبداللہ سومئی کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ سومئی کے پاس جا رہے ہیں. ادھر عبداللہ سومئی اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھے ہیں, دیکھتے کہ ایک نوجوان آ رہا ہے, حسن و جمال کا پیکر ہے. آپ نے کشف کے ذریعے جان لیا یہ آنے والا عام انسان نہیں ہے, یہ آنے والا عام نوجوان نہیں ہے, ابو صالح ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ متقی ہے. آپ نے کشف کے ذریعے جان لیا اور آپ نے کہنے سے پہلے کہہ دیا کہ میں سیب آپ جو کھائیں اس وقت معاف کروں گا جب آپ 10 سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کریں گے. میں اس وقت معاف کروں گا جب آپ 10 سال تک ہماری باغ کی دیکھ ریکھ کریں گے. میرے عزیزوں قربان جاؤ, ایک ہی سیب تو کھائے تھے غوث اعظم کے والد محترم. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ چلو کھا لیے اب چلتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا. میرے عزیزوں اور شرط بھی رکھنے والے نے یہ رکھا کہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 10 سال تک مسلسل تمہیں باغ کی نگرانی کرنی ہوگی تب میں تمہیں جا کر معاف کروں گا. میرے عزیزوں آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم چوری بھی کرتے ہیں, ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, لیکن کچھ خشیت الہی نہیں, کچھ خوف نہیں. ایک عام سے سمندر کے کنارے سے بہتا ہوا جا رہا تھا, وہ سر بھی سکتا تھا, پرندے کھا سکتے تھے, یوں ہی برباد ہو جاتا, لیکن اللہ کا وہ ولی یہ سیب کھایا اور اس کے دل میں یہ خشیت پیدا ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال میری بخشش نہ کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری بخشش نہ ہو, میں رب ذوالجلال کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤں. میرے عزیزوں آپ سوچیں اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن اللہ کا وہ ولی جسے ابو موسیٰ صالح کی دوست کہا جاتا, آپ نے توقف نہیں کیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں 10 سال تک میری باغ کی نگرانی کرو تو میں تیار ہوں, 10 سال تک میں آپ کی باغ کی نگرانی کروں گا, لیکن مجھے بخش دینا. بولے ٹھیک ہے. میرے عزیزوں 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں حضور میں نے 10 سال کا طویل عرصہ گزار دیا, آپ کی باغ کی نگرانی کی, آپ تو مجھے معاف کر دیں. عبداللہ سومئی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, لیکن میری آخری شرط ہے, جب تک اس شرط کو نہیں مانو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. میرے عزیزوں قربان جاؤ, یہ کوئی عام شرط نہیں تھا. 10 سال کا طویل عرصہ گزارے تھے, ہم آپ ہوتے تو بھاگ جاتے, لڑائی جھگڑا کر دیتے, لیکن دل میں خشیت الہی اس قدر چلتا کر تھی کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے. میرے عزیزوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کہتے حضور حکم فرمائے, اب آخری کیا آپ کی شرط ہے وہ تو بتائیں. میرے عزیزوں قربان جاؤ, عبداللہ سومئی کہتے میری ایک بیٹی ہے, اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی, لیکن سنو اس کے اندر کمیاں کیا یہ بھی تو سنتے جاؤ. اس کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی, اس کے اندر خامی یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتی, اس کے اندر کمی اور عیب یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتی, وہ لنچی ہے, وہ لنگڑی ہے, پیر سے چل نہیں سکتی. میرے عزیزوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھوڑی دیر توقف فرماتے ہیں. توقف فرمانے کے بعد سوچتے ہیں معاملہ 1 دن کا نہیں ہے, معاملہ 2 دن کا نہیں ہے, معاملہ 3 دن کا نہیں ہے, تو معاملہ پوری زندگی کا ہے. اگر میں ہاں بھر لیتا ہوں تو پوری زندگی ساتھ گزارنی پڑے گی. میرے عزیزوں وہ اللہ کا ولی سوچ ہی رہا تھا کہ دل میں خیال آیا یہ زندگی ہے کیا, سانس ہے تو زندگی ہے, سانس رک گئی تو زندگی ختم. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, 1 گھنٹہ رہوں, 2 گھنٹہ رہوں, 3 مہینے رہوں, 5 سال رہوں, 50 سال رہوں, یا ابھی آج واحد میں مر جاؤں, میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے عزیزوں
قربان جاؤ غوث اعظم کے والد محترم پر. ایسا اللہ کا ولی تھا جس نے کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے, میں یہ شرط بھی قبول کرتا ہوں. میرے عزیزوں, عبداللہ سومئی غلطی کو معاف کرتے ہیں, سیب آپ نے جو کھایا تھا معاف فرما دیتے ہیں, نکاح بھی فرما دیتے ہیں عبداللہ سومئی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب حجرے مبارکہ میں جاتے ہیں شادی کے بعد, تو کیا دیکھتے ہیں, حسن و جمال کی ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہوئی ہے, تمام اعضاء سلامت ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم دیکھنے کے بعد ہے بدتاری ہو جاتی ہے. آپ واپس آتے ہیں عبداللہ سومئی کے بارگاہ میں, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی گونگی ہے, میری بیٹی لگ رہی ہے, میری بیٹی لنجی ہے, میری بیٹی بول نہیں سکتی, لیکن کیفیت تو یہ ہے کہ عورت جو گھر میں موجود ہے, جو لڑکی گھر میں موجود ہے, وہ صحیح سالم ہے, حسین و جمیل ہے. میرے عزیزوں, عبداللہ سومئی نے کہا ہاں بیٹا, وہ میری ہی بیٹی ہے, وہ تمہاری ہی بیوی ہے, اور میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے کیونکہ کبھی پوری زندگی میں اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. ہاں بیٹا, میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے, سن نہیں سکتی, تو واقعی میں میری بیٹی سن نہیں سکتی کیونکہ کبھی اس نے پوری زندگی میں کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی. اور بیٹا, میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی, ہاں میری بیٹی واقعی میں نہیں بول سکتی کیونکہ کبھی اس کے منہ سے بےہودہ کلمات نہیں نکلے. میری بیٹی لنجی اس بنا پر ہے, کبھی اس نے اپنے دست سے, اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو نہ چھوا. ہماری بیٹی لنگڑی اس بنا پر ہے کہ وہ کبھی اپنے قدم کو برائی کی طرف نہ بڑھائی. میرے عزیزوں, اتنا سنا تھا کہ غوث اعظم خوش ہو گئے, غوث اعظم کے والد محترم خوش ہو گئے, اور یہ والد تھے اور یہ والدہ تھی, دونوں کی کیفیت کو آپ نے دیکھا. اور جب یہ دونوں پھول ملے اور جس گل کا انتخاب ہوا, اس گل کا نام غوث اعظم ہے, اس گل کا نام شیخ اعظم ہے, اس گل کا نام محی الدین ہے, اس گل کا نام عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے عزیزوں, اس واقعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے تو غوث اعظم کو کرامت والا ولی بنا دیا کہ ان سے بے شمار کرامتیں صادر ہوئی, واقعی میں صادر ہوئی, ہزاروں کرامتیں صادر ہوئی. لیکن میرے عزیزوں, غوث اعظم کے زندگی میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو. جس کا باپ ایسا ہو کہ ایک سیب کھانے کے خاطر 10 سال خدمت کر رہا ہے, جس کا باپ ایسا ہو کہ ایک سیب بغیر اجازت کے کھانے کے خاطر ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس کو دیکھ نہیں رہا ہے, اور جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کے تمام اعضاء خراب ہیں, پھر بھی وہ لبے کہتے ہوئے نکاح کر رہا ہے. ایسے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. اور والدہ کیسی تھی جن کے بارے میں ان کے والد نے کہا کہ اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, اپاہج ہے, لیکن میرے عزیزوں, اپاہج اس بنا پر نہیں تھی, اعضاء کی وجہ سے اپاہج نہیں تھی, اپاہج اس بنا پر تھی کہ کبھی اس نے پوری زندگی میں ایک غلط کام تک نہیں کیا, ایک غیر معلوم کو دیکھا تک نہیں. یہ تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین. تو جو بچہ پیدا ہوگا, عام بچہ پیدا نہیں ہوگا, ایسا بچہ پیدا ہوگا جسے دنیا غوث اعظم کہے گی, جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے. میرے عزیزوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے, اور ولیوں کو تو کرامت ریاضت کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, کشف کے ذریعے حاصل ہوا, لیکن غوث اعظم ایک ایسے اللہ کے ولی تھے کہ آپ پیدا ہوئے تو ولی ہی تھے. میرے عزیزوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, اٹھاؤ اخبار الاخیار, اٹھاؤ بہجت الاسرار, جس کی دلیل ہر کوئی مانتا ہے, صرف ہم نہیں مانتے, وہابی بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. اٹھاؤ اہل حدیث کی کتابیں, اٹھاؤ غوث اعظم کی کرامتوں کے بارے میں بے شمار. ابن تیمیہ اتنا خبیث تھا کہ ہر کسی کے بارے میں نکتہ چینی کرتا تھا, لیکن غوث اعظم کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی کرامتیں اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تواتر کا مطلب کہ اتنے لوگوں نے روایت کی ہے کہ اس کا جھوٹ پر اتفاق ہونا ممکن ہی نہیں ہے, جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اہل حدیث کا وہ ابن تیمیہ لکھتا ہے غوث اعظم کی کرامتوں میں شمار ہے. لیکن میرے عزیزوں, میں نے بتایا تھا کہ غوث اعظم ایک رمضان مبارک کو پیدا ہوئے تھے. قربان جاؤ, پیدائشی ولی تھے وہ غوث اعظم جس کو ہم مانتے ہیں, اپنے نام کے سامنے ہم قاضی لگاتے ہیں. قربان جاؤ, وہ پیدائشی ولی تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیدا ہوئے شہر گیلان میں, جسے عربی میں جیلان کہا جاتا ہے, آپ وہاں پیدا ہوئے پہلے رمضان مبارک کو. رمضان مبارک کا پہلا دن تھا, لیکن میرے عزیزوں قربان جاؤ, آپ دودھ نہیں پیتے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دودھ کو منہ لگایا, 30 مہینے ایسے کیے, اور پورے شہر میں یہ پھیل گیا کہ سید گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی روزہ رکھ رہا ہے. اور اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب دوسرے سال لوگوں نے چاند کے بارے میں لوگ کشمکش ہو گئے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا, آسمان کا تعارض تھا, تو لوگ دوڑتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں, غوث اعظم کے گھر آئے اور کہنے لگے ذرا بتاؤ کہ کیا سید صاحب نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. تو غوث اعظم کی والدہ محترمہ نے کہا تھا
دودھ نہیں پیا ہے، وہ بعد میں تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے غوث اعظم۔ آپ پیدائشی ولی تھے، اللہ کا ولی ایسا جو پیدا ہوا تو دودھ کو منہ نہیں لگا رہا ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ روزے سے اپنے ایام کو گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزو، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور غوث اعظم، آپ کو کب پتا چلا کہ میں ولی ہوں؟ آپ کو اس کا علم کب ہوا کہ میں آپ ولی ہیں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میں مکتب کو جاتا تو پیچھے سے آواز دینے والا آواز دیتا، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، حتی یجلس، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ اور غوث اعظم فرماتے تنے تنہا میں یہ آواز نہیں سنتا تھا، لیکن بلکہ میرے اساتذہ، میرے ساتھی اور اس مکتب میں جتنے لوگ موجود رہتے تھے سب یہ آواز سنتے تھے کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے ولی، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، جگہ چھوڑ دو تاکہ وہ بیٹھ جائے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ دیکھو کہ غوث اعظم جب ایک بیل کے پیچھے کھیت میں گئے تو بیل نے مڑ کر کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تم کہاں آ گئے ہو؟ رب ذوالجلال نے تمہیں اس کے لیے نہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ تم کو مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، جب غوث اعظم نے مڑ کر دیکھا کہ بیل مجھ سے عربی میں مخاطب کر رہا ہے، غوث اعظم بھاگتے ہوئے والدہ محترمہ کی گود میں آ جاتے اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ غوث اعظم ہے کہ بیل بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، غوث اعظم تم کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ اللہ کے مخلوق کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ غوث اعظم نے کہا، والدہ محترمہ اب ہمیں اجازت دیجیے، طرح طرح کے انکشاف ہو رہے ہیں، طرح طرح کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں، اب ہمیں اجازت دیجیے کہ میں پڑھنے جاؤں، اب ہمیں اجازت دیجیے کہ پڑھنے جاؤں۔ میرے عزیزوں، اللہ کا وہ ولی جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں غوث اعظم نے خود فرمایا تھا کہ میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی رضویہ کی بات میں نوٹ کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول معراج پہ جا رہے تھے، براق پر سوار ہونے والے تھے، تو روحیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ آپ اس پر میرے کندھے پر قدم رکھ کر براق پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت نوازی اور یہ فرما دیا کہ اے میرا بیٹا، اے میرا لخت جگر، کل جب دنیا تیرے کو ولی مانے گی تو تیرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہوگا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا تھا، ہذا قدمی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے اللہ کے تمام ولیوں کے گردن پہ ہے۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں غوث اعظم کی زندگی کے بارے میں، اور غوث اعظم کی کرامتیں تو سنتے ہو لیکن غوث اعظم کی زندگی سے سبق لے کر جاؤ۔ غوث اعظم والدہ سے اجازت لیتے، والدہ محترمہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، میں بغداد پڑھنے جا رہا ہوں۔ والدہ جانتی ہے کہ میرا ایک یہی سہارا ہے، میرا یہی ایک لخت جگر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور والدہ نے مراقبے کے ذریعے یہ بھی جان لیا کہ اگر آج عبد القادر بغداد چلے گئے تو یہ چہرہ جو عبد القادر کا چہرہ ھذا وجہ لا اراه الا یوم القیامہ، یہ ہے عبد القادر، یہ جو چہرہ میں دیکھ رہی ہوں آج، اگر تم بغداد چلے گئے تو اب قیامت کے دن ہی دیکھ پاؤں گی۔ میرے عزیزو سوچو، والدہ جان رہی ہے کہ میرا لخت جگر آئے گا، جائے گا اور پھر ملاقات نہیں ہوگی، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، لیکن تعلیم کی اہمیت کو سمجھو، تعلیم کی حفاظت کو سمجھو، تعلیم کتنا امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن کتنا ضروری ہے، مہت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی، بیٹا جاؤ، میں تمہیں تعلیم کے لیے نہیں روکوں گی، جاؤ میرے بیٹے پڑھنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، ایک نقطہ میں آپ کے ساتھ ایک نقطے کی طرف آپ کا ذہن میں مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس سے کسی کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں۔ میں بارہا اپنے تقریروں میں کہتا ہوں، اور یہ دل کا درد ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ غوث اعظم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ماں جدائی کو برداشت کر رہی ہے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا لخت جگر جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، ماں یہ جانتی ہے کہ عبد القادر کو اپنے قیامت کے دن ہی دیکھ پاؤں گی، لیکن پھر بھی ماں تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے عبد القادر کو۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ بچہ 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا ہوتا ہے، پڑھائی چھڑوا کر کام پہ لگوا دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی نہیں سدھرے اور اس پر کنٹرول نہیں کیے تو آنے والے وقت میں تمہیں سانس لینے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا کہ میں سانس لوں کہ نہ لوں، سانس باہر رکھوں کہ اندر چھوڑوں۔ میرے عزیزو، گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔
آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اعلیٰ عہدوں پر فائز کیجیے، اعلیٰ عہدوں پر جب آپ کے بچے فائز ہوں گے تبھی آپ اور قوم مسلم عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے گی، ورنہ زندگی گزارنے والی نہیں۔ آپ سچر کمیٹی، محمود اللہ کمیٹی پڑھ چکے ہیں، بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ اس وقت ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمانوں کی حالت و کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دلت سے بھی بدتر ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم جیسے عام طالب علم یا آپ کے جیسے بچے وہی تو ڈی ایم بنتے ہیں، وہی تو ایس ڈی ایم بنتے ہیں، وہی آئی ایس آئی پی ایس کے ایگزام کو کوالیفائی کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں کہ کوئی چیز آتا ہے بننے کے لیے، وہی بچے بنتے ہیں۔ تو آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ تعلیم کے معاملے میں فوکس کیجیے۔ حیرت ہے کہ تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے۔ جس قوم کا آغاز اسی طرح سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اسی طرح سے ہوا تھا، اور شاید کہتا ہے کہ اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ دار، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ دار۔ اور یہی کنجی ہے دنیا آخرت کے ہر خزانے کی۔ نہ ہو تعلیم تو ہر ایک سفر دشوار ہوتا ہے، نہ ہو تعلیم تو ہر ایک سفر دشوار ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آخری بات کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے گا۔ خانقاہ مارینا مطالعہ کا پیغام ہے، آدھی روٹی کم کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ آئیے میں واقعہ کی چلتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا بیٹا جاؤ، میں جانتی ہوں کہ اب میں تمہیں دیکھ نہ سکوں گی لیکن تم پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے 80 دینار یعنی 80 اشرفیاں چھوڑی تھی، 40 اشرفیاں آپ ان کے صدر کے جیب میں سل دیتی ہیں اور کہتی بیٹا ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میرے عزیزوں اب جھوٹ پر سمجھو، غوث اعظم کی کرامتیں تو بہت سنتے ہو۔ شرک کے بعد تمام کبائر گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ بولنا ہے۔ خدا کی ذات میں شرک کرنا، اس کے بعد جو تمام کبائر گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ میرے عزیزوں آج ہم اسی کو ہلکا سمجھ بیٹھے ہیں۔ زنا سے بھی بڑا جھوٹ، چوری سے بھی بڑا جھوٹ، یعنی جو تمام کبائر گناہ ہے اس سے بڑا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اور آج ہم دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ سوچتے تک بھی نہیں کہ یہ جو الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے عزیزوں ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ہزار جھوٹ بولتے ہو۔ آدمی زنا کرتا کہتا جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، آدمی چوری کرتا سوچتا کہ جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، آدمی غیبت کرتا سوچتا جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا۔ اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جھوٹ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، آج ہم اسی کو نہیں چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور غوث اعظم کی والدہ نے کیا سکھایا؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جانتی تھی کہ اگر میرا بیٹا جھوٹ سے بچ گیا تو تمام مراتب اور تمام منازل کو طے کر لے گا۔ میرے عزیزوں انہوں نے کہا والدہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میرے عزیزوں غوث اعظم نکل دیے، راستے میں احمد بدوی جو چوروں کا سردار تھا قافلے پر حملہ کر دیتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ سامان کو لوٹ لیتا ہے۔ چور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے کہا ہاں 40 اشرفیاں ہے۔ سمجھا بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے، چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا۔ جب سارے چور لوٹ کر اکٹھا جمع ہوئے تو چوروں کے سردار نے کہا کہ کسی کے پاس کچھ اور باقی ہے؟ تو چوروں نے کہا کہ ہاں حضور ایک بچہ ہو گیا 40 اشرفیاں ہے۔ غوث اعظم کو بلایا گیا، چوروں کا سردار احمد بدوی کہتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم نے کہا ہاں 40 اشرفیاں ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ بولے کہ جیب میں، اس کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا تو 40 اشرفیاں نکلی۔ تو چوروں کا سردار کہتا بیٹا اتنی اچھی جگہ محفوظ تھی وہ اشرفیاں، تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے، تم چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن قربان جاؤ غوث اعظم نے کہا تھا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی تم جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنے ماں کے عہد و پیمان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں جھوٹ نہیں بولا۔ میرے عزیزوں اتنا سننا تھا، وہ چوروں کا سردار غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹے جب تو اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نہیں توڑ سکتا تو ہم جیسے لوگ پتہ نہیں کتنے رب ذوالجلال سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کا وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور اے بیٹے میں تیرے قدموں پہ گر کر توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور آئندہ کبھی میں چوری نہیں کروں گا۔ میرے عزیزوں سارے لوگ ڈاکو کے جتنے چمچا گیری کرنے والے تھے سب لوگوں نے توبہ کیا، اور غوث اعظم نے فرمایا کہ سب سے پہلے توبہ کی برکت یہ ثابت ہوئی کہ جھوٹ سچ کی برکت یہ ثابت ہوئی کہ ان تمام لوگوں نے میرے ہاتھوں پر سب سے پہلے توبہ کیا۔ میرے عزیزوں اب آپ سوچو، کرامتیں سنتے رہتے ہو، سننا میں انکار نہیں کرتا، لیکن غوث اعظم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں اور سوچیں کہ غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو کو دیکھ کر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے؟
جان بچانا فرض فرماتے ہیں، جان بچانا فرض ہے، جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی یہ برکت ہوئی کہ اشرفیہ بھی آپ کو ملی، جتنے لوگوں کی چوری کیے تھے ڈاکوؤں کے سامان وہ بھی واپس کیے، اور سب تائب ہو گئے، اور آئندہ یہ عہد و پیمان کر لے کہ میں چوری نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی کسٹمر آپ کے رزق کا مالک نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق علی من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دولت دیتا ہے۔ کوئی کسٹمر، کوئی آدمی آپ کا مالک نہیں ہے، آپ کے رزق کا مالک نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہی آپ کو رزق دے گا۔ میں آپ سے معتبرانہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آپ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ تنہا نہیں رہیں گے، بلکہ رب ذوالجلال کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی، اور آپ جب جھوٹ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کے دل کی برائیاں ختم ہو جائے گی، اور آپ وہ منازل طے کر لیں گے جس کے ذریعے بڑے بڑے اللہ کے ولی منازل طے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، آپ جھوٹ سے بچیں، جھوٹ ہرگز نہ بولیں۔ اگر آپ جھوٹ سے نہیں بچیں گے تو طرح طرح کی پریشانیاں آپ کو گھیرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے عزیزو، جھوٹ سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اور وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو لگے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت کس طرح تھی، آپ کا پاور کس طرح تھا۔ میرے عزیزو، اخبار الاخیار میں ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی یہ ہیں، میرے نبی یہ ہیں، اور ایک مسلمان کہہ رہا ہے میرے نبی کے اتنے کمالات ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں۔ بات یہاں آ کر رک گئی کہ اس یہودی نے کہا کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تم بتاؤ تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا؟ میرے عزیزو، غوث اعظم جیسے یہ سنتے ہیں جلال میں آ جاتے ہیں، اور اس یہودی سے کہتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، تو جان عالم کی بات کر رہا ہے، یہ جان عالم کا ادنا غلام ہے، اور تو لے چل قبرستان میں، جس مردے کے بارے میں تو کہہ دے گا، جس کے بارے میں تجھے معلومات ہے، اس کو میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ قبرستان میں غوث اعظم کو لے جایا گیا، اور پرانی قبر کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس کو زندہ کر دو۔ میرے عزیزو، غوث اعظم نے فرمایا یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ پہلے قوال تھا۔ غوث اعظم نے قبر کے حالات کو دیکھ لیا اور کہا یہ قوال تھا، اور تم کہو تو اس کو اسی کے ساز و سامان کے ساتھ اٹھا دوں۔ اور میرے عزیزو، یہی تک نہیں، غوث اعظم نے کہا کہ تمہارے نبی نے کہا تھا تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور یہ غوث اعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آل اور غلام یہ کہتا ہے تم باذن اللہ، تم باذنی، اے مردہ تو میرے نام سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر شک ہو جاتی ہے، مردہ ساز و سامان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، اور غوث اعظم کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور یہی بات نہیں رکتی، بلکہ وہ یہودی بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن تقریر ختم کرنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ دو چیزیں اپنی زندگی میں بیٹھا دیں۔ ایک، اگر خود نہیں تعلیم حاصل کر سکے تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ دوسری بات، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑی گناہ وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس سے اجتناب کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو مولا میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی کی غلطی ہو گئی، مولا معاف فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی شریف کا مہینہ ہے، اور ہر سال جلوس غوثیہ یہاں سے نکالا جاتا ہے، تو کچھ پروگرام طے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل 3 اکتوبر بروز جمعہ یعنی آج ہی کے دن بعد نماز مغرب اجمیری مسجد میں قرآن خوانی ہوگی یہاں، اور بعد نماز عشاء اجمیری ہال میں جلسہ ہوگا، جس میں خطاب فرمائیں گے فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان احمد مصباحی صاحب قبلہ، جو یہاں کے استاد ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ 4 اکتوبر بروز سنیچر دوپہر 12 بجے سے لے کر 2:45 تک جناب ابو الحسن خان اشرفی صدر ادارہ اعضا کی جانب سے قادری ایوان میں لنگر غوثیہ کا انتظام کیا جائے گا۔ آپ 12 بجے سے لے کر سنیچر کے دن 2:45 تک یہ قادری ایوان میں آپ اگر کھانا کھائیں، لنگر غوثیہ کھائیں۔ اس کے بعد علماء اہل سنت کی قیادت میں اجمیری ہال سے 2:45 عظیم الشان پیمانے پر درود و سلام، نعت و منقبت، قرآن خوانی اور نعرہ تکبیر کی صدا میں جلوس غوثیہ برآمد ہوگی، جس کی قیادت کون کر رہے ہیں اس کو سنیں۔ اس جلوس کی قیادت کرنے والے عمدۃ الفقہاء خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی
محمد اشرف رضا قادری صاحب قبلہ مفتی و قاضی شرع مہاراشٹر و صدر مفتی دارالعلوم حنفیہ رضویہ کولابا ممبئی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے عالی جناب حاجی ابراہیم بھائی جان صاحب قبلہ ممبئی کانگریس مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے صدر و سابق چیئرمین مہاراشٹر حج کمیٹی یہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئی. آپ حضرات جلوس میں کثیر تعداد میں شرکت کریں. یہ جلوس کہاں سے ہو کر گزرے گا اور کہاں اختتام پذیر ہوگا اس کے بارے میں سنیں. یہ جلوس حدیث کمپاؤنڈ لنک روڈ تلک نگر ساکنہ کا جنکشن مچھلی بازار خیرالی روڈ سندھی ہری مسجد رضا جامع مسجد غوثیہ مسجد اسلفہ لگڑا مارکیٹ اسلفہ میٹرو اسٹیشن نیو انا ساگر سوسائٹی کوہنور سوسائٹی ملت نگر حدیث کمپاؤنڈ سے ہوتا ہوا سلام و درود پر آج میری حال میں اختتام پذیر ہوگا. تو میرے عزیزوں آپ سے گزارش ہے کہ اس جلوس غوثیہ میں شرکت کریں, تعداد زیادہ بڑھائیں تاکہ غیروں کو پتہ چلے کہ ہم تنہا نہیں ہیں, یا ہمارا جلوس نکلتا ہے تو ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ ہمارے بھی لوگ ہیں اگرچہ حکومت کے کہنے پر دبے ہوئے ہیں لیکن اپنی تعداد جہاں دکھانی ہے وہاں ہم سے گزارش ہے کہ وہاں ضرور دکھائیں, جلوس غوثیہ میں شرکت کریں. ایک اور کہ شعبہ نسواں کے قادری ایوان میں صبح سنیچر کے دن 7:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک اور دوپہر میں 3:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک صرف خاتون کے لیے قرآن خوانی و محفل کا انتظام ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی ماں اور بچیوں کو بھیجیں تاکہ وہ اس میں محفل میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. آپ حضرات جلوس غوثیہ میں ضرور شرکت کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.